السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالرزاق اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج بتاریخ 27 مئی 2019 21 رمضان 1440 ہجری کو شیخ اسلام مدنی حفیظہ اللہ کا اور آپ تمام مرد و خواتین کا آج کے ہمارے اس پروگرام میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن ایک دینی ادارہ ہے جن میں دینی بیانات، اصلاحی بیانات، دعویٰ ورکشاپس، لیگل اویئرنیس پروگرام، جمعہ خطبہ، اسلامک کاؤنسلنگ، میٹریمونیل کاؤنسلنگ وغیرہ شمار ہے، اور فلاحی کاموں میں ہر ٹیوزڈے ریشن ڈسٹریبیوشن کیا جاتا ہے، ہر فرائیڈے فوڈ ڈسٹریبیوشن، گورنمنٹ ہاسپٹلس میں فروٹس ڈسٹریبیوشن، سرما کے موسم میں بلینکٹس ڈسٹریبیوشن وغیرہ شمار ہے الحمدللہ۔ انشاءاللہ شیخ اسلام مدنی حفیظ اللہ تا رمضان ہمارے ساتھ اسی آفس پر موجود رہیں گے اور مختلف عنوانات پر خطابات کریں گے انشاءاللہ۔ اب میں مقرر شیخ اسلام مدنی حفیظہ اللہ کا مختصر سا تعارف آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ شیخ اسلام مدنی حفیظہ اللہ نے 1982 میں جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ سے گریجویشن حاصل کیا ہے، اور آپ نے اسپیشلائزیشن حاصل کیا ہے اصول الدین اور اصول الدعوہ میں۔ آپ ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ رہے ہیں شیخ صالح العثیمین اور شیخ صفی الرحمن المبارک پوری کے۔ آپ 3 سال مرکزی جمعیت اہل حدیث میں مفتی کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں، اور پچھلے 30 سال سے درس و تدریس کے خدمات انجام دے رہے ہیں الحمدللہ۔ اب بنا کسی تاخیر کے میں شیخ اسلام مدنی حفیظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا بیان شروع کرے بعنوان غزوہ بدر کا انجام۔ شیخ اسلام مدنی حفیظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین کرام، دینی و ملی بھائیوں، قابل قدر نوجوانوں،
عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہے، بغیر اس کی مشیت سے دنیا میں کوئی کام انجام پذیر نہیں ہوتا ہے۔ آج رمضان المبارک کی 21ویں تاریخ ختم ہونے کو ہے، اور انگریزی مہینہ 27 مئی 2019 کل گزشتہ موضوع کا تتمہ اور اس کا تکملہ انشاءاللہ آج اس محاضرہ میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ آپ حضرات کو اس سے پہلے یہ بتایا جا چکا ہے کہ غزوہ بدر رمضان المبارک میں سن 2 ہجری میں پیش آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے ایمان کے اوپر بھروسہ کر کے اللہ کی ذات سے نصرت کی امید کر کے طلب ثواب کے خاطر، اللہ کے کلمے کی بلندی کے خاطر یہ جنگ لڑی۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ جنگ اسلام اور کفر کی، حق اور باطل کی سب سے پہلی جنگ ہے۔ اس کا نتیجہ اور اس کا انجام عام مورخین نے اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ خارجی اور داخلی دونوں اعتبار سے بڑا اچھا رہا، اور غیروں میں اسلام کا رعب، صحابہ کرام کی شجاعت کا رعب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی سامنے آ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لڑائی جہاں بہت عبرت آمود رہی، وہیں بہت زیادہ انجام کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے بہت بہترین رہی۔ آئیے میں بتاؤں آپ کو کہ کافروں کی فوج کا سب سے بڑا کمانڈر جو ابو جہل تھا، میدان جنگ میں اپنے ساد و سامان کے بلبوتے، فوج کی کثرت کے بلبوتے اترا کر چل رہا تھا، لیکن قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسی شکل بنا دیا اور ایسی صورتحال پیدا کر دیا کہ مومنین کی تعداد کم ہونے کے باوجود ان کی نگاہوں میں کثرت دکھائی دے رہی تھی، اور کافروں کی تعداد کافی ہونے کے باوجود
مومنین کی نگاہوں میں بہت کم دکھائی دے رہی تھی. یہ اللہ رب العالمین کا انعام تھا. غزوہ بدر میں اللہ نے ہر اعتبار سے جہاں فرشتوں کو بھیج کر کے مدد فرمائی، وہیں صحابہ کرام کے اوپر ایک معمولی اونگ لاگو کر کے اطمینان قلب عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ بارش کا نزول کر کے اس چٹیل اور ریتیلی زمین پر اللہ رب العالمین نے بارش کا نزول کر کے مسلمانوں کے پاؤں میں استقامت عطا فرمائی. یہ ساری چیزیں جو میں بول رہا ہوں یہ قرآن حکیم کی آیتوں کے ترجمے ہیں. میرے بھائیوں، ناظرین کرام، اس جنگ میں کفار و مشرکین کے بڑے بڑے جنگجو، بڑے بڑے کمانڈر اور بہت بڑے بڑے جنرل اللہ رب العالمین کی مدد سے ہلاک کر دیے گئے. یہی جنگ ہے جس میں ابو جہل، جو سرغلہ مانا جاتا ہے، جو وادی مکہ کا سردار مانا جاتا ہے، اس کو قتل کرنے والے افرا ساریہ کے دو بیٹے معوذ اور معاذ ہیں. ناظرین کرام، جامع صحیح بخاری کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، صفیں دونوں طرف سے آمنے سامنے مقابلہ کے لیے کھڑی ہیں. مبارزہ قریش کا اور کفار مشرکین کا بھی ہو گیا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں ٹھہرے ہوئے، اچانک دو بچے، کم عمر کم سن بچے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے دائیں اور بائیں کھڑے ہو جاتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف نے نظر ڈالی، بچوں کو کم سن پا کر کے بڑا تعجب ہوا کہ کہاں یہ میدان کارزار میں پہنچے ہیں. ان دونوں بچوں نے عبد الرحمن بن عوف سے الگ الگ اور سری اور چپکے طور سے کہا کہ چچا جان، مجھے ابو جہل کی اس میدان میں نشاندہی کر دیجئے، علامت بتا دیجئے، نشاندہی کر دیجئے اگر وہ کہیں نظر آتا ہے. اور یہی بات معوذ اور معاذ دونوں نے کہی. ناظرین کرام، عبد الرحمن بن عوف حیران اور شزدر ہیں. انہوں نے کہا، پیارے بچوں، ابو جہل کو کیا کرو گے؟ وہ تو فوج کا کمانڈر ہے، اس وادی کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے. ان بچوں نے کہا، حضرت، چچا جان، ہم نے اپنی ماں سے سنا ہے، افرا سے، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اور ہم نے یہ اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ ہم اسے ماریں گے یا مر جائیں گے. کتنا پختہ عزم تھا، نبی کی کس قدر محبت تھی، کیسی ماں تھی کہ نبی کی محبت کی تعلیم اپنے بچوں کے خون میں اس طرح سے رچا اور بسا دیا تھا کہ خون جو رگوں میں دوڑتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں
اللہ اس کے رسول کی دفاع میں خون کا دوران ہو رہا ہے۔ انہوں نے بتایا آن کی آن میں یہ دونوں لپکے، اور جامع صحیح بخاری کے حوالے سے بتا رہا ہوں، ادھر ان کا لپکنا تھا کہ ان کا جسم کے ٹکڑے ہو کر کے، اس کے جسم کا ٹکڑا ہو کر کے زمین پر گر پڑا، اور یہ مدد اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے کی۔ اور جنگ کے اختتام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی نعش ڈھونڈ کر لانے کا حکم دیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور اس کے سر کو الگ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ یہ اس کا کبر اور غرور اس وقت پر بھی چڑھ کر بولتا تھا، اور اس نے پوچھا جبکہ جانکنے کا عالم ہے، رمق ہے، اور وہ افسوس کرتا تھا مجھے کاش بڑی میری رسوائی ہوئی کہ انصار کاشتکار کے 2 بچوں نے ہمیں قتل کیا۔ اگر میرے خاندان کا، قریشی خاندان کا کوئی ہوتا تو مجھے اس قدر افسوس نہیں ہوتا۔ یہ اس کا کبر اور غرور تھا۔ کہا یہ بکریوں کے چرواہے تھے، بکریوں کے چرواہوں نے بڑے اونچے ٹیلے پر قدم رکھا، یعنی وہ مراد اپنی گردن لے رہا تھا۔ اور اس غزوے میں 70 صحابہ کرام شہید کیے گئے، اور 70 ہی مجرمین کافرین مارے گئے، اور 70 قید بھی کر لیے گئے تھے۔ جو قیدی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے، جبکہ صحابہ کرام کی رائے مختلف آئی تھی، حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ جو اس میں بالغ ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، عورتوں، مردوں اور بوڑھوں کو ان کے اوپر کوئی وار نہ کیا جائے۔ یہ اسلام کا درس ہے۔ آج لوگ اسلام کو بدنام کر چکے ہیں اور بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے، کبھی اسلام نے اجازت نہیں دیا ہے کہ عورتوں پر تلوار اٹھائیں اور بچوں کو مارا جائے، بوڑھوں کو چھیڑا جائے۔ یہ اسلام کبھی اجازت نہیں دیتا ہے، اور نہ اللہ کے رسول نے کبھی۔ اور جنگ چھڑنے سے پہلے اللہ کے رسول نے برابر آپ نے اس کی وصیت اور اس بات کی بہت زیادہ سختی کے ساتھ عمل کروایا ہے۔ لیکن اسلام دشمن طاقتیں، شیطانی طاقتیں، طاغوتی طاقتیں اسلام کو بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ رائے میں یہ بات پاس ہو گیا، یہ بات آئی کہ قیدیوں کو فدیہ دے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی اسی قیدیوں میں تھے، جہاں قیدیوں کو پکڑ کر رکھا گیا تھا اور انہیں جکڑ کر باندھا گیا تھا، اس میں عباس بھی تھے، اور وہ قیدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے قریب تھے۔ جامع صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان قیدیوں میں میرے چچا عباس کی آہیں میں نے سنا، نیند میری حرام ہو گئی۔ سگے چچا تھے اور رات بھر میں پریشان رہا۔ صحابہ کرام نے میری پریشانی دیکھا، پوچھا اللہ کے رسول معاملہ کیا ہے؟ کہا ان قیدیوں میں میرا چچا بھی قید ہے، اور اس کی آہ اور اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکراتے ہیں۔
تو بے قراری اور بے چینی بڑھ جاتی ہے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول رسی ڈھیلی کر دیتے ہیں آپ کے چچا کا. آپ نے فرمایا اگر عباس کی رسی ڈھیلی ہوگی تو جتنے قیدی ہیں تمام کی رسیاں ڈھیلی ہوں گی. یہ اسلام کا عدل اور یہ انصاف ہے. بہرحال یہ ضمناً بیان کر دیا میں نے. اور اب فدیہ دے کر کے ان کو رہا کرنے کی بات آ گئی تھی. حالانکہ حضرت عمر کی رائے دوسری تھی اور حضرت عمر ہی کی رائے کو اللہ نے بعد میں قرآن مجید میں نازل فرمایا کہ جو اس میں بالغ تھے، جنگجو تھے، اسلام دشمن تھے، انہیں تہہ تیگ کرنا چاہیے. عورتوں بچوں کو بوڑھوں کو محفوظ رکھنا چاہیے تھا. لیکن بہرحال جو ہونا تھا ہو گیا. اور یہی وہ غزوہ ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کی صحت کے خرابی کے سبب روک دیا تھا اور ان کی خدمت پر ان کو مامور کر دیا تھا. اور اسی میں رقیہ کا انتقال بھی ہو گیا اور اس کے بعد ام کلثوم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی کر دی. یہ غزوہ بدر کا گزشتہ اور آج ملا کر معمولی سا اشارہ پوری تفصیل کے ساتھ نہیں، لیکن اس کا انجام بڑا اچھا رہا. یہودیوں پر اس کا اثر بہت پڑا. خارجی ممالک میں اسلام کا روپ بیٹھ گیا اور تمام کفار قریش کے زور ٹوٹ گئے. اور ان کا جو گمان تھا کہ مکہ والے ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں ایک دم ضعیف اور کمزور ہو گئے ہوں گے، کیونکہ مدینہ کی آب و ہوا زیادہ اچھی نہیں تھی، یقیناً نہیں اچھی تھی. لیکن ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی آب و ہوا کے لیے، اہل مدینہ کے رزق کے لیے اور مدینہ کا حدود کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا فرمائی تھی. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ والوں کے لیے دعا فرمائی تھی. بحمداللہ آج مدینہ کی آب و ہوا بہت معتدل، گرمیوں میں زیادہ گرمی نہیں، سردیوں میں زیادہ سردی نہیں، اور برسات تو ویسے ہی ان علاقوں میں، حجاز کے علاقوں میں بہت کم ہوتی ہے. ناظرین کرام، اس کے بعد جنگ کے ختم ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ 3 دن تک بدر مقام پر مقیم رہے. اور یہ آپ کی عادت بن گئی اللہ رب العالمین کے حکم سے. اس کے بعد میں کہیں بھی جنگ ہوتی تو وہاں جنگ کے خاتمے کے بعد وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقیم رہتے، کچھ دیر ٹھہرتے، 1 دن 2 دن، حالات کا جائزہ لیتے. اور یہ حربی سوچ اور یہ حربی فکر تھی جس کا بڑا فائدہ ہوا آنے والی دوسری جنگوں میں. اب یہ معاملہ غزوہ بدر کے بعد ادھر ایک دوسری شکل پیدا ہو گئی. کچھ اس کے بعد میں اور بھی پریشانیاں مسلمانوں کی بڑھتی گئیں، کیونکہ یہودی ان کی سرشت بڑی خراب ہے. یہ حضرت موسیٰ کو اور موسیٰ کی دعوت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے یہی یہودی ازم ہے. اور آج بھی دنیا میں یہودیت، چاہے وہ باپ کی طرف سے ہو یا ماں کی طرف سے ہو یا باپ اور نانا دونوں کی طرف سے ہو، بڑی عجیب ذہنیت کے حامل ہیں.
ان کا ذہن بڑا خراب ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا میں انہوں نے جو بیج بویا ہے، اور اس سے جو دوسرے لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کی بھی دشمنی بہت عام ہو گئی ہے۔ ایک قبیلہ تھا بنو قینقاع کا، یہ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا بڑا شدید دشمن بن گیا، اور یہودی مل کر کے مدینہ میں یہودی مل کر کے ایک ہنگامہ شروع کر دیا، اور اس میں کچھ یہودی اور کچھ مسلمان مارے بھی گئے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا، یہ رمضان کے مہینے میں ہوا تھا، شوال سن 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کا محاصرہ ان کے قلعے کا کیا، اور یہ محاصرہ کم و بیش 15 دن تک قائم رہا، اور اس میں بھی ان کو منہ کے بل کھانا پڑی اور شکست اٹھانا پڑی۔ اس کے مہان بعد ایک اور غزوہ ہے جو غزوہ سویق کے نام سے مشہور ہے تاریخ میں۔ غزوہ سویق سویق کے معنی ستو ہوتا ہے۔ یہ غزوہ بدر کے بعد ابو سفیان جو اسلام کا دشمن اور کفار کا بہت زیادہ خیر خواہ تھا، اس نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک میں نظر مار رکھی تھی اس نے کہ جب تک میں محمد سے یہ جنگ نہ لے لوں، جنگ نہ لڑ لوں، تب تک میں غسل نہیں کروں گا۔ اور اس بات کی ترویج بہت زیادہ ہو گئی، چنانچہ اسی جذبے کے تحت، اسی ناپاک ارادے کے تحت 200 آدمیوں جو گھوڑ سوار تھے، گھوڑے کی سواری کی مہارت رکھتے تھے، ان کو لے کر مدینہ کے اطراف اور مدینہ کی جانب یہ چل پڑا، اور ایک جگہ عریض نام کا ہے، وہاں جب یہ پہنچے تو یہاں پہنچنے کے بعد وہاں کے کھجور کے درختوں کو کاٹ ڈالا اور وہاں آگ لگا دیا، اور لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی پوری کوشش کی۔ جب اللہ کے رسول کو یہ خبر ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاقب کیا، اور کم و بیش صحابہ کرام کچھ تعداد کی گنتی بغیر محدود کے لے کر کے ان کا پیچھا کر کے آپ نے پیچھا کیا، وہ لوگ بھاگے، اور بھاگتے ہوئے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے جو کھانے پینے کا سامان یہ مکہ سے لائے تھے وہ راستے میں چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ تو اس کھانے پینے کے سامان میں زیادہ تر ستو تھا، اسی لیے اس غزوے کا نام غزوہ سویق پڑ گیا۔ اور اس غزوے میں سویق میں بہت زیادہ مال غنیمت بھی، کم و بیش 1000 درہم کے سامان ان کو مسلمانوں کو ملا۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک انعام تھا جو اللہ رب العالمین نے کیا۔ یہ غزوہ بدر کا پورا پس منظر سے لے کر کے انجام تک داخلی اور خارجی ملکوں میں اور مدینہ اور حجاز کے علاوہ پوری دنیا میں اسلام کا رعب بیٹھ گیا کہ ان کی تعداد کم ہونے کے باوجود بھی یہ مظلوم تھے، مدینہ میں آنے کے بعد بھی اللہ کے کلمے کو بلندی کے لیے، اللہ کے کلمے کے پرچار کے لیے انہوں نے کوشش کی، اور اللہ رب العالمین نے ہر موقع پر ہر جگہ ان کا تعاون کیا اور ان کا ساتھ دیا،
اور ان کو کامیاب بنایا۔ میرے بھائیوں، ناظرین کرام، غزوہ بدر کے بعد کچھ اور داخلی معاملات تھے جن سے نمٹنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ضروری تھا۔ یہودیوں کا قلع کما کیا گیا، یہودیوں پر پابندی لگائی گئی، ان کے قلعوں کا محاصرہ کر کے ان کو کچھ سزائیں دی گئیں، لیکن کچھ نام نشان خاص یہودی بھی ایسے موجود تھے جو اللہ کے رسول کی دشمنی پر ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ ایک یہودی کا نام کعب بن اشرف ہے۔ یہ بھی معاملہ ربیع الاول سن 3 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے، صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ابھی کفر کا زور ٹوٹا ہی تھا، لیکن یہ یہودی کعب بن اشرف اپنے اشعار کے ذریعے سے، اپنے ادبی کمالات کے ذریعے سے ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے اور یہ اسلام کی دعوت میں بہت بڑا رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ چونکہ یہ مالدار آدمی تھا اور قریشیوں کا حلیف تھا، قریشیوں سے اس کی دوستی تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب اس کو روڑا بنا ہوا ہے، اس روڑے کو ہٹانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور آپ نے اعلان کیا کہ کون وہ آدمی ہے جو میری مدد اس کعب بن اشرف کے بارے میں کرے گا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ کچھ ٹیم کے لوگ کہا کہ اللہ کے رسول آپ حکم دیجئے، میں کام کو انجام دینے والا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ روڑا دین کی دعوت میں جو اٹکا ہوا ہے اس کا خاتمہ لازمی اور ضروری ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ اور ان کے ٹیم میں اور کچھ صحابہ کرام تھے، انہوں نے ارادہ کر لیا، عزم کر لیا اور آپ سے اجازت لے لی اور آپ سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول میں کام کو تمام کروں گا، لیکن مجھے آپ اجازت دے دیجئے کہ میں آپ کے خلاف کچھ باتیں کہہ سکوں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم دائرے ایمان سے نکل جائیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اپنا بنا کر کے مارنے ہی میں، اور یہ دنیا کا دستور ہے، دشمن کو دشمن بنا کر کے کبھی بھی شکست نہیں دیا جا سکتا ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے اس کے یہاں جا کر کے رشتہ داری کا بھی معاملہ تھا اور ان کا ایک خاندانی رشتہ دار بھی تھا، دونوں نے جا کر کے چاندنی رات تھی، ربیع الاول کا مہینہ تھا اور 11 تاریخ تھی، 14 تاریخ تھی، اس میں یہ لوگ گئے اور اس سے کہا کہ بھائی میں آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں، یہ ہمارا جو نبی ہے محمد اس نے تنگ کر دیا ہے، بار بار چندے کا اعلان کرتا ہے، بار بار چندے کا اعلان کرتا ہے، میں آپ سے قرض لینے آیا ہوں، ہمیں دے دو کچھ قرض تاکہ میں جا کر کے اسے دے دوں۔ اب وہ خوش ہو گیا۔ کعب بن اشرف نے کہا ابھی تو ابتدائی دور ہے، ابھی آ جاؤ ہمارے پاس، اس کلمے سے منکر ہو جاؤ، اس کا ساتھ چھوڑ دو، ورنہ وہ اور بھی آپ کو تباہیوں کے دہانے پر کھڑا کر دے گا۔ لیکن محمد ابن مسلمہ نے کہا ابھی یہ ابتدائی دور ہے، دیکھتے ہیں، مجاملت سے کام لیا اور غلہ قرض کے طور پر کچھ غلے کی فرمائش کی، لیکن یہودی بات چالاک، اس نے کہا گروی میں کیا رکھو گے، تب ہم دیں گے، تو گروی میں آپ اپنی عورتوں کو رکھ دو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنے بڑے یہ ناپاک ارادے والے اور ناپاک لوگ اور ناپاک ان کا ٹھکانہ انشاءاللہ اور انشاءاللہ ہوگا۔ محمد ابن مسلمہ نے کہا نہیں، آپ تو اجمل العرب ہیں، ہم اپنی عورتوں کو گروی نہیں رکھ سکتے ہیں،
کہا بچوں کو رکھ دو، کہا نہیں، یہ تانا ہمیشہ کے لیے میری قوم میں ہو جائے گا، ایسا کرو کہ میں اسلحہ رکھ دیتا ہوں، جنگی کچھ اسلحہ جات ہے میرے پاس، وہ میں رکھ دیتا ہوں اور آپ اس کے عوض میں غلہ دے دیجئے۔ اس پر راضی ہو گیا، معاملہ طے ہو گیا، لیکن یہ سب کچھ کرنا نہیں تھا، یہ ایک مسلمانوں کو ایک تدبیر کے ساتھ اسے اس دعوتی کام کے روڑے سے ہٹانا تھا۔ چنانچہ وہ گئے اور رات میں تنہائی میں اس نے آواز دیا محمد ابن مسلمہ نے، اور وہ آدمی کعب ابن اشرف نکلا، خوشبو میں بسا ہوا تھا۔ عربوں کا دستور آج بھی ہے اور پہلے بھی تھا، وہ خوشبو کا استعمال بے حد زیادہ کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو بے حد استعمال کرتے تھے، بلکہ یہ بھی ہے کہ آپ کا پسینہ بھی خوشبو سے کم نہیں تھا۔ یہ عربوں کو مرعوب کر دیا اس پسینے نے، یہ بھی ایک معجزہ اللہ رب العالمین کے رسول کو اللہ رب العالمین نے دیا تھا۔ خوشبو میں بسا ہوا تھا۔ محمد ابن مسلمہ نے کہا بڑی بہترین خوشبو لگائے ہو، چاندنی رات تھی، کہا لائیے سر دے دیجئے، تھوڑا ہم آپ کو خوشبو کو استفادہ کر لیں، فائدہ اٹھا لیں۔ اس نے سر پکڑا دیا، اور یہ بات پہلے سے طے تھی کہ ایک مرتبہ چھوڑ دیا جائے گا، دو مرتبہ چھوڑ دیں گے۔ اسی خوشبو کی لالچ میں، اس خوشبو کے تعلق سے ہمیں وہ سر دینے پر اطمینان کر لے گا، اور جب آخری بار سر کو میں لوں گا اور اس کے بالوں کو خوب مضبوطی سے پکڑ لوں گا تو آپ اس کا معاملہ تمام کر دینا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا اور معاملہ تمام ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آدمی حاضر ہو کر کے کہا اللہ کے رسول روڑا ختم ہو گیا۔ یہ غزوہ بدر کے تعلق سے چند باتیں تھیں جن کو میں نے اب اس کے بعد میں سن 3 ہجری میں کعب ابن اشرف کا بھی قتل ہوا، سن 3 ہجری میں ابو رافع ایک یہودی تھا، اس کا بھی معاملہ تمام ہوا، اور سن 3 ہجری میں غزوہ احد کا معاملہ پیش آیا۔ اب انشاءاللہ اگلا محاضرہ غزوہ احد کے تعلق سے بہت ہی اجمالی طور سے ہوگا کہ اس کا پس منظر کیا ہے، یہ غزوہ کیوں پیش آیا، اور اس غزوہ میں کیا ہوا، اور اس غزوہ کا نتیجہ کیا ہوا۔ جیسے بدر کیوں پیش آیا، بدر میں انجام کیا ہوا، اور بدر کا نتیجہ کیا نکلا، اس سے آپ کے سامنے اجمالی طور سے بیان کر دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ تاریخ کی چیزیں ہیں، یہ صحیح مسلم اور قرآن کی آیتوں کے حوالے سے یہ دونوں خطبہ، یہ دونوں محاضرہ ہمارا ہوا ہے، آپ ہمیں اپنے سوالات سے آگاہ کریں، کوئی کمی رہ گئی ہو تو ضرور ہمیں اطلاع کریں۔ آپ کا ہمیں ممنون ہوگا کہ آپ نے ہمارے علم میں اضافہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک رکھے ایمان پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، واللہ یعلم ما تصنعون، وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔